الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم. نور بنور في نور لنوري، ربيع بربيع في ربيع لربيعي، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، آج ہمارا موضوع جو حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ نے معین کیا ہے وہ ہے ختم نبوت.
انشاءاللہ اسی پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ موضوع اہم ہے، یہ موضوع مبارک ہے، یہ موضوع شان رسالت ہے۔ اس میں یہ موضوع، اس میں سورت بھی ہے اور سیرت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور یہ موضوع، اس کا انکار کرنا تو علانیہ کفر ہے، لا شک فی کفرہ، جو انکار کرے گا اس کے کفر میں شک نہیں۔ لیکن اگر اس کے منکرین کے بارے میں ڈھیلی پالیسی ہوئی، سستی ہوئی، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ کہا جاتا ہے 100 آیات ہیں، 200 حدیثیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت فی القرآن، قرآن میں کیسے ہے؟ ختم نبوت فی الحدیث، حدیث میں کیسے بیان ہوئی؟ ختم نبوت فی الآثار، صحابہ کرام، تابعین، فقہا رحمہم اللہ نے کیسے بیان کی ہے؟ شریعت کے جتنے اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، فقہ، سب کی روشنی میں ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں علماء طلباء بیٹھے ہوتے تو پھر میں اور گفتگو کرتا۔ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آپ کے بعد آنا ہے، نہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ذلی بروزی انگریزوں کی بلی، کوئی نبی بھی آنا ہوتا تو سب سے زیادہ جو پرتو پڑا ہے، عکس پڑا ہے رحمت اور نبوت کا، تو وہ صدیق اکبر ہے۔ تو آپ کی زندگی مبارک میں بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ فاروق اعظم، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، یاد رکھنا وہ سب دجال کذاب ملعون ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کی مہر ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نبیوں کو، ان کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس میں کردار جو ادا کیا علماء دیوبند نے، کسی نے نہیں ادا کیا۔ ہاں، میں انکار نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر جو کام کر رہے سب نے کیا، لیکن جو کردار
علماء دیوبند نے ادا کیا ہر مسئلے میں، اور پھر ختم نبوت میں اس طرح کبھی بھی نہیں کیا۔ غالباً سن 78 یا 79 کی بات ہے، راجہ بازار تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے مدرسے میں، یا اس سے بھی مجھے تاریخ صحیح یاد نہیں، بہرحال جلسہ ہوا تھا ختم نبوت کے موضوع پہ، اور وہاں دیوبند علماء بھی آئے تھے، اہل حدیث علماء بھی آئے تھے، بریلوی علماء بھی آئے تھے۔ میں بچہ تھا، طالب علم تھا، اب بھی طالب علم ہوں، میں اس جلسے میں موجود تھا، اور شیعوں کا ایک مولوی جس کا نام تھا عین غین قراری، وہ بھی آیا تھا۔ ہر ایک نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا تھا، اور مجھے یاد ہے وہ عین غین قراری شیعہ نے، یہ منطقی ہوتے، اس نے کہا تھا آج ہم بھی حق چار یاری ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چار بڑے صحابہ کو مانتے ہیں، وہ منطقی تھا۔ اس نے پھر اپنی خطابت دکھاتی ہوئی کہا دیکھو نا، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، ہم چار نہیں ہیں۔ بہرحال اس نے مسئلہ ختم نبوت بیان کیا تھا، مجبوری تھی وہاں اسے علماء کا بلانا۔ تو مسئلہ ختم نبوت بہت اہم ہے، اور اس پہ ایمان ہے۔ شاید آپ نے اس طرح نہ سمجھا ہو یا سمجھا بھی ہو، قبر میں جو 3 سوال ہیں، آج کا نام نہاد خطیب مولوی ان پڑھ ان کا بھی انکار کرتا ہے۔ توحید کا حیضہ ہوا نا، کہتا ہے کہ نہیں، یہ 3 سوال کوئی نہیں قبر میں، ویسے مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ مر ربک، یہ سوال ہوتا ہے۔ ما دینک، تیرا رب کون ہے؟ میرا یہ موضوع نہیں، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم رسولا نبیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کئی لوگ کہتے ہیں آپ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، غلط عقیدہ۔ آپ کی تصویر مبارک سامنے لائی جاتی ہے، غلط عقیدہ۔ آپ کی رسالت اتنی مشہور ہے کہ ہاذا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جب بہت زیادہ شہرت ہو نا، تو نبی سامنے ہو تو آدمی یہ کرتا ہے۔ شام کا ملک ہے جی، ہرقل بادشاہ، کچھ لوگ گئے وہاں، اس نے بلایا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا کچھ سوال کیے، کہا ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ نبی ہے، حالانکہ میرے آقا تو مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے۔ اس نے جب ھذا کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو قبر کے اندر نہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور نہ آپ کی تصویر مبارک ہوتی ہے، نہ کوئی شبیہ ہوتی ہے۔ آپ کی ختم نبوت اور نبوت اتنی مشہور ہے سبحان اللہ، کہ ھذا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم رسولا نبیا۔ یہ ختم نبوت کا سوال قبر میں بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ المطلق اذا یطلق یراد بہ فرد الکامل، مطلق جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ جب رسول مطلق بولا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا، حشر میں بھی انشاءاللہ سوال ہوگا۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی 22واں پارہ جو بندہ ناچیز نے تلاوت کی ہے ابھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 40 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آیت نمبر 40 ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید جو آپ کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مطلقہ حضرت زینب انہوں نے چھوڑا، میرے آقا علیہ السلام نے نکاح ان سے کر لیا۔ لوگوں نے کہا کہ بہو
کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور اس میں ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری تو بھائی اپنی یہ حالت ہے کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، خوشی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اور پھر خاص کر مرزائیوں، قادیانیوں پہ غصے کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، تو اللہ نے کیسے جواب دیا کہ کہنے والوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے اپنی بہو کے ساتھ، آپ کے تو چھوٹے بچے، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اور متبنہ بیٹا بنانے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ بنتا نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی بہو نہیں ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، کوئی ہمارے پاس عمل نہیں، علم نہیں، اخلاق نہیں، زندگی میں کوئی محنت نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی، پہلے میں پھر آپ نہیں کی۔ اللہ پاک اس مسئلے کی برکت کی وجہ سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما دے، ہمیں عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ فرما ما کان محمد نبا احد من رجالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے کہ زید کو کہتے ہو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، وہ تو متبنہ ہے، متبنہ بنایا ہے آپ نے، وہ باپ سمجھتا ہے، آپ اسے بیٹا سمجھتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی اور اعتراض کرتا ہے تو دیکھو کسی کا نکاح کس نے پڑھایا، کسی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جس نکاح میں تکلفات نہ ہو نا، مسجد میں ہو، اس کی برکات ہوتی ہے۔ میرے استاد جن کے پاس میں نے 4 سال پڑھا، یہ سارا ان کا فیض ہے، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دین کی برکت ہے۔ نکاح کیسے ہوتے ہیں علماء کے؟ ان کے رشتے کی باری آئی، جو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے، رشتے کی باری آئی، میرے استاد محترم رحمہ اللہ رشتہ پوچھنے کے لیے گئے لارا سرور جی، تو جب وہاں جا کے بیٹھے تو وہ آگے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، بیٹھنے کی دیر تھی تو اس آدمی نے کہا استاد جی امانت ہے لے جاؤ، بات چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ علماء کی شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں جہاں تکلفات نہ ہوں۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی، کیا کہتی تھی؟ تمام ازواج مطہرات اپنی سوکنوں کو، تمہارے نکاح دنیا میں ہوئی ہیں، لیکن میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کرایا ہے۔ اللہ نے حد کر دی ہے پراپگنڈا مہم والوں۔ یہ جو پراپگنڈا مہم ہوتی ہے نا، یہ علماء کے خلاف، عوام خواص اپنے بیگانوں کے خلاف ہوتی ہے، اس میں آدمی ثابت قدم رہے، اللہ بڑی عزت عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپگنڈا مہم چلی، منافقین نے چلائی، تو فرمایا زوجنا، کہا میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آسمان پہ نکاح کرا، اب کرو کوئی اعتراض، کیا کرو گے؟ تو فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، ہاں ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہے، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ آیا ہے، نہ ضرورت ہے۔ قربان جاؤں قرآن مجید کے سمجھانے پہ، جب فرمانا کہ وہ تمہارے باپ نہیں ہے، تو منافقین کے دل میں آ سکتا تھا کہ دیکھو جی پھر باپ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ باپ کہے آگ میں چھلانگ لگا، دریا میں چھلانگ لگا، نہیں لگانی، خودکشی بنے گی، ولیکن رسول اللہ اگر یہ حکم کریں تو اس پہ تعمیل کرنی ضروری ہے۔ اس لیے فرما ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں،
وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اگر طلباء بیٹھے ہوتے علماء تو میں اس پہ 1 گھنٹہ صرف اس لفظ پہ لگاتا۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ خاتم اور خاتم دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور آسان کر دوں، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ حدیث میں آتے ہیں نا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا سلسلہ بند، ختم، مہر ہوں نبیوں کی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو خاتم ہو یا خاتم، دونوں نبی علیہ السلام کے نام ہیں، کہو سبحان اللہ۔ آپ کا نام محمد ہے نا، احمد ہے نا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کا نام خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے، اس لیے دونوں طرح سے پڑھنا۔ اگر کوئی کہتا ہے خاتم النبیین، ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے خاتم النبیین، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو فرما وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے لاڈلے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اور فرما رسول ایسے ہیں کہ خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ 3 مسئلے ہیں، یہ اگر کچھ سمجھ آ جائے تو مرزائیوں کا بہت بڑا علامہ ہو اور اہل سنت والجماعت حقیقی، ان کا ایک چھوٹا بچہ ہو تو وہ بھی اس سے مقابلہ کر کے اسے ہرا دے گا، گرا دے گا، ذلیل کر دے گا۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، اجراء نبوت، حیات عیسیٰ علیہ السلام، اور مرزا کے بکواسات۔ اجراء نبوت، مرزائی کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کیونکہ صدیقین بھی چل رہے ہیں، شہداء بھی چل رہا ہے نظام، صالحین بھی، نبوت کا بھی چل رہا ہے۔ اور یہ اتنی جاہلانہ بات ہے، اتنی جاہلانہ بات ہے، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تفسیر کسی صحابی نے کی ہو، کسی تابعی نے کی ہو، کسی علماء حق نے کی ہو، کوئی، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو اجراء نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، عمل کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو جی نبوت ملی، اگر عمل کی وجہ سے ملتی ہوتی صدیق فاروق عثمان علی کو ملتی۔ اور نبوت کسبی چیز ہے ہی نہیں، کسب آتا ہے محنت کرے۔ میرا بیٹا شبیر بیٹھا ہے، یہ محنت کرتا ہے نا دکان پہ، یہ کسب ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وابی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں۔ میں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ایک رونا آ گیا، ایک جی چاہ کہ میں یہ بات کھڑا ہو جاؤں خوشی سے۔ انہوں نے بات لکھی حدیث کے حوالے سے کہ قیامت کے دن جب سارا مجمع بیٹھا ہوگا، انشاءاللہ دیکھیں گے ہم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دیکھنا ذرا ختم نبوت بیٹھا ہوگا، اللہ پاک خود الاؤسمنٹ کریں گے، خود نام لیں گے۔ یہاں ہوتا ہے نا کوئی مولوی نام لیتا ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ ضیاء القاسمی مرحوم بہت اچھے خطیب تھے، تقریر کر رہے تھے پشاور میں، ایک پٹھان نے ان کا نعرہ لگانا تھا، وہ خود بتاتے تھے کہ اب جب اس نے کہا نا، جس طرح کو کہتا ہے بندیالوی صاحب فلاں فلاں، اس نے نام لینا تھا، سٹیج پہ نام بھول گیا تو کہتا ہے نعرہ یہ، نام بھول گیا تو ان کا نام، سبحان اللہ۔ سٹیج کتنا بڑا ہوگا کہ انبیاء بیٹھے ہیں، سب کہو سبحان اللہ، قبر میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر انبیاء بیٹھے ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور مقام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، نہ ہوا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے ہم کس پیغمبر کی امتی ہیں اور کہاں ہم پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک خود الاؤسمنٹ کریں گے، فرمائیں گے اب آخری پیغمبر میرے قرآن پڑھیں گے، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا شروع کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب
اور والناس تک ساری تلاوت کریں گے، اور اس میں یہ ہوگی یہاں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے قرآن کس نے پڑھا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن کچھ ادھر کیفیات ایسی ہوں گی، صحابہ فرمائیں گے بار بار سنا تھا قرآن، جنات کہیں گے ہم نے بھی بار 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 اللہ کا قرآن سنا تھا، لیکن یہ مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا مزہ کیوں آ رہا ہے؟ سارے نبی بیٹھے ہیں، میں بتا رہا ہوں میرے پیغمبر خاتم النبیین تھے، آج قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر سبحان اللہ کیا مزہ ہوگا اس پڑھنے کا، کیا مزہ ہوگا سننے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے الفاظ پہ پہنچیں گے تو کیفیت محسوس بن جائے گی، وہی جنت سامنے آ جائے گی، کہو سبحان اللہ۔ جب حور و غلمان کا ذکر کریں گے، یہاں ایمان بالغیب اللہ اکبر، اور حور و غلمان سامنے آ جائے گی۔ جب شرابن طہورا کا ذکر کریں گے تو سبحان اللہ شرابن طہورا سامنے آ جائے گی۔ جب نظرتم و سرورا تر و تازگی کا ذکر کریں گے، یہ کیفیت سامنے بن کے آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ اور فرمایا وہاں پھر موسم بھی معتدل ہوگا، جب آئے گا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سامنے جنت کا منظر آ جائے گا۔ بڑی لمبی بات ہے، بہرحال میرے آقا تلاوت کریں گے، الف لام سے شروع کریں گے والناس تک، اللہ رب العزت خود اعلان کریں گے۔ کتنا فخر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت۔ ہمیں گستاخ کہنے والے، بے ادب کہنے والے، آؤ ہمارے ساتھ مل کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت بیان کرو تو انشاءاللہ علماء دیوبند کے روحانی بیٹے سب سے بڑھ جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، خدا شاد رکھے علماء دیوبند کو، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت بیان ہوتی رہے، خدا شاد رکھے، خوش رکھے علماء دیوبند کو، انشاءاللہ ختم نبوت بیان ہوتی رہے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ تو پہلا اجراء نبوت، دوسرا حیات عیسیٰ۔ حیات عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ زندہ ہیں، اور مرزائی کہتا ہے نہیں زندہ۔ کیوں؟ کہ اگر وہ زندہ مانے تو پھر پھنس جاتا ہے کہ جب وہ زندہ ہے انہیں نبوت نہیں ملی، میرے آقا کے بعد تو تمہیں کیسے ملی ہے؟ اس لیے حیات عیسیٰ اس پہ دلائل، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی بر رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ دو مسئلے آتے ہوں۔ اور تیسرا مرزا کے بکواسات، اس دن میں نے کہا تھا میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری مدظ العالی فرماتے ہیں جو کسی کو تماشا بنائے نا خود تماشا بن جاتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اس نے تماشا بنایا خود تماشا بن گیا۔ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں 10 کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ ایسا تماشا بنا کہ شوگر کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، ایک بیماری ہے، گنہگار کے لیے سزا ہے، نیک کے لیے آزمائش ہے، لیکن جیب میں گڑ بھی ہے کہ کہیں شوگر کام نہ ہو جائے، اور پیشاب زیادہ آتا ہے تو روڑے بھی ہے، ٹیشو نہیں، پتھر رکھے ہوئی ہیں، اور کبھی بھول کے پتھر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور اتنا بدبخت کہ میرے آقا کی باری آئی تو فرما وَأَقْصَرَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور یہ اس کی آنکھ ایک آنکھ ہی نہیں ہے، دبی ہوئی ہے، کتنا بدبخت ہے۔ اور اگلی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کے میں اظہار کر رہا ہوں۔ اس کی کتابوں میں ملتا ہے مرد، اور کہا کرتا تھا مجھے ایک دفعہ حمل ہو گیا۔ میں اس سے دلیل دے رہا ہوں، جو کسی کو تماشا بناتا ہے خود تماشا بنتا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، اس کا مطلب اور نہ سمجھنا۔ یہ فقیر عاجز اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ کے سامنے یہ میں نے شعر پڑھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب میں یہاں پہنچا نا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْب، تو میرے آقا نے
میری طرف بڑی محبت سے دیکھا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے بیان کرو، جو ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہمیں الحمدللہ اللہ نے اتنی سعادتیں دی ہیں کہ جب میں نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں نے ایسے پڑھا نا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے آقا نے میری طرف بڑی محبت سے دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے آج جو عید تھی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ آپ کا شکریہ، جس محبت پیار سے آپ نے ختم نبوت کا میں نے ایک اجمالی ذکر کیا، پوری زندگی اس میں صرف ہو سکتی ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور آخر میں میرے ساتھ دہراؤ، خدا شاد رکھے علماء دیوبند میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان ہوتا رہے گا۔ خدا شاد رکھے علماء دیوبند کو مسئلہ ختم نبوت بیان ہوتا رہے گا۔ وما